جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عزیزان محترم بزرگان ملت سورہ یوسف کی اس وقت آیت نمبر 53 سے 57 تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے سوائے اس کے جس پر میرے پروردگار کی مہربانی ہو جائے، بے شک میرے پروردگار بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے کچھ آدمی گئے اور انہوں نے خواب کی تعبیر دریافت کی اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی۔ اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لایا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ پہلے جا کر کے بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ اس وجہ سے کہا تاکہ بادشاہ خود تحقیق کرے اس مسئلے کا اور تمام حکومت کے ذمہ داران کو یقین ہو جائے 100% کہ یوسف بالکل بے داغ ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے اس مسئلے کی تحقیق کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ غلطی عورتوں کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹا الزام تھا۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنی پاک بازی اور تقوی اور طہارت کا اظہار کیا تھا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان کا خود اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی اور اپنی تقوی کا اظہار کرنا اور اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہے، اور سورہ نجم میں بھی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی تم اپنے نفس کی پاکی کے مدعی نہ بنو، اللہ ہی جانتا ہے
کہ تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ اللہ جانتا ہے، لہذا اپنے آپ اپنی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو اور اپنے تقوی اور طہارت کا اظہار نہ کرو۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے یہاں چونکہ اپنی تقوی اور طہارت کا اظہار کیا تھا، اسی لیے یوسف علیہ السلام اس آیت میں کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں ٹھہراتا، ہاں مگر اللہ رب العالمین جس پر مہربانی فرما دیں اور اللہ جس کو بچا لیں، جس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں، وہی بچ سکتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے۔ ہر انسان کا نفس برے اعمال اور برے کاموں کی طرف لے کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس پر رحم فرماتے ہیں اور جس کو بچاتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میں جو گناہوں سے بچ گیا اور نافرمانی سے بچ گیا، یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں تھا، الا ما رحم ربی، یہ میرے رب کی مہربانی تھی کہ میں گناہوں سے بچ گیا۔ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی مہربانی تھی اور اللہ کی رحمت کی بنیاد پر میں بچ گیا، ورنہ ہر انسان کے اندر نفس ہوتا ہے اور نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ نفس ہمیشہ برے اعمال کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ جیسے عام انسان ہوتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کے برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ نفس کی خواہشات میں نہیں پڑتے ہیں اور وہ مغلوب نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں پتہ چلا کہ ہر انسان میں نفس ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور اسی نفس کی خواہشات پر مغلوب ہو کر انسان برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال فرمایا کہ بتاؤ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا اعزاز اور اکرام کرو اور اسے اچھے اچھے کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا رکھو، ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، بتاؤ ایسے دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے زیادہ برا تو کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی تمہارا ساتھی ہے، ایسا ہی وہ تمہارا ساتھی ہے، وہ ہر وقت برائیوں کی طرف تمہیں مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، نفس کی بات چلی تو یہ بھی سمجھ لیں کہ نفس تین طرح کا ہوتا ہے، اور تینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں الگ الگ مقامات پہ کیا ہے۔ ایک نفس امارہ، جو جس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ نفس امارہ یہ صرف برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو صرف برائی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے، اور اگر انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ نفس اس کو بار بار ملامت کرتا ہے کہ تو کیوں جا رہا ہے، اس کام میں کیوں ملوث ہو رہا ہے، ایسے برے اعمال کی طرف کیوں جا رہا ہے، اس سے بچو۔ تو انسان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، آپ بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، کچھ گناہ کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خیال دل میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارے یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رک جاتا ہے، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، وہ روک دیتا ہے۔ اور ایک نفس ہوتا ہے جو کہ انسان
جب بہت زیادہ مجاہدہ کرتا ہے، ذکر اور اذکار میں مشغول رہتا ہے، عبادات، تقوی اور طہارت کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ نفس ہوتا ہے مطمئنہ۔ اب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ برے کام کا تقاضا اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، برائی کا خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے، برائی کا تقاضا اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں اور امت کے اولیاء کرام کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کی مجاہدوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی محنتوں اور مشقتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام کو تو خود بخود اللہ یہ نفس عطا فرما دیتے ہیں، نفس مطمئنہ، جو برائیوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن عام امت کو مجاہدہ اور محنت کی بنیاد پر عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تین طرح کے نفس ہوتے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ کے بارے میں ہی آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ نے نفس مطمئنہ پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنی تقوی اور طہارت کا جو اظہار کیا تھا، تو فوراً اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میں رب کی مہربانی ہے کہ میں گناہوں سے بچ گیا۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی کا اظہار کیا اور بادشاہ کو بھی یقین ہو گیا تحقیق کے بعد کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس نے کہا، بادشاہ نے، قال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ استخلصہ لنفسی۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے پاس صاحب اختیار اور قابل اعتماد ہو۔ انک اليوم لدینا مکین امین، کہ آج سے تمہارے اختیارات بھی بڑھ جائیں گے اور تم ہمارے پاس ایک بھروسہ مند انسان ہو۔ یوسف علیہ السلام کہ جب برات ظاہر ہو گئی تو جو بادشاہ تھا اس نے بلوایا، اور بلوانے کے بعد نہ یہ کہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت اور اکرام کا برتاؤ کیا، بلکہ اس نے آپ کی صلاحیتوں کا بھرپور اندازہ لگا لیا، اور اس کے بعد فوراً اعلان کیا کہ آج سے آپ ہمارے نزدیک بڑے معزز اور قابل احترام ہیں، اور ہمارا پورا بھروسہ آپ پر ہے، اور آپ ہمارے معتمد ہیں، آپ پر ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق کے تعلق سے، آپ کی صلاحیتوں کے تعلق سے اور آپ کی دعوت کے تعلق سے اب ہمارے درمیان کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، آپ بالکل بھروسے کے قابل ہیں، ہمارا آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ عزیزان محترم، جب یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے بادشاہ سے ملاقات کے پہلے، اور پھر وہاں بادشاہ سے عربی زبان میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بادشاہ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ لیکن دعا جو فرمائی بادشاہ کے لیے، تو دعا عربی کے بجائے عبرانی زبان میں کی۔ اگرچہ بادشاہ بہت ساری زبانیں جانتا تھا، مگر عربی اور عبرانی یہ دو زبانیں بادشاہ نہیں جانتا تھا، ان دو زبانوں سے بادشاہ بالکل ناواقف تھا۔ یوسف علیہ السلام نے روایات میں ہے کہ مختلف زبانوں میں بادشاہ سے بات کی، بادشاہ کو مختلف زبانیں آتی تھی، لیکن اخیر میں یوسف علیہ السلام نے عربی اور عبرانی زبان میں بھی ان بادشاہ سے کلام کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سی زبان ہے، مجھے معلوم نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ عربی اور عبرانی زبان ہے۔
اور اس طریقے سے بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی عظمت اور وقار پیدا ہو گئی، کیونکہ اس نے پھر اندازہ کر لیا کہ بادشاہ کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو علم زیادہ ہے اور زبانیں وہ زیادہ جانتے ہیں، تو بادشاہ کے دل میں آپ کی محبت اور قدر پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بیٹھ گئی۔ بہرحال بادشاہ نے اس وقت کہا کہ میں نے خواب کی تعبیر سن لی ہے جو آپ نے لوگوں کو بتلائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خود آپ اپنی زبانی ہمیں سنا دیں خواب کی تعبیر۔ یوسف علیہ السلام نے دوبارہ خواب کی وہی تعبیر بیان فرمائی، اور پھر بادشاہ نے مشورہ طلب کیا کہ اب بتائیے میں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہی مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال میں جس میں خوب بارشیں ہوں گی ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرائیں، اور پھر جب غلہ ہو تو اس کا صحیح طریقے سے انتظام کریں، اور پورے عوام کو آپ ہدایت جاری کر دیں کہ سارے لوگ اپنے زمینوں میں اچھے سے اچھے انداز میں کاشتکاری کریں، اور جتنا غلہ حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ وہ اپنے پاس اسٹاک کر لیں، ذخیرہ کر کے رکھ دیں، باقی 4 حصہ خرچ کریں، 5واں حصہ وہ اسٹاک کرتے جائیں ہر سال میں۔ اس طرح مصر والوں کے پاس قحط کے سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آپ ان کی طرف سے بے فکر بھی ہو جائیں گے، اور حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو آپ باہر کے لوگوں کے لیے جمع کر دیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قحط واقع ہوگا یہ صرف مصر تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ باہر کے ملکوں میں بھی آئے گا، اور دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے غلہ لینے کے لیے، لہذا آپ کے پاس جو جمع بچا رہے گا وہ باہر والوں کے لیے آپ دے سکیں گے، اور ان سے پیسہ بھی لے لیں گے۔ آپ تھوڑا معمولی پیسہ بھی لیں گے اور ان کو غلہ دیں گے تو بھی آپ کے پاس اتنا رقم جمع ہو جائے گا کہ اب تک آپ کے خزانے میں اتنا بڑا رقم اور اتنا بڑا مال جمع نہیں ہوا ہے۔ بہرحال بادشاہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اور بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اچھا اتنا سارا جو آپ نے مشورہ دیا اور اتنی قیمتی مشوروں سے آپ نے نوازا، تو پھر اس کا انتظام ہم کیسے کریں گے؟ اس قابل کوئی شخص ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اگلی آیت کے اندر اس کی تفصیل ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیجئے، میں ان کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کام سے میں اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ آپ ملک کے خزانے یعنی تمام زمینوں کی، جن میں زمینوں کی پیداوار بھی شامل ہے، آپ سب کی ذمہ داری مجھے دے دیں، اور اس طریقے سے میں پوری حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور میں صحیح مصرف میں خرچ بھی کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا مقدار میں خرچ کرنا ہے اور کتنا بچا کر کے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں میں اچھی طرح سے ان چیزوں سے واقف ہوں، لہذا آپ مجھے یہ ذمہ داری دے دیں۔ عزیزان محترم، ان 2 لفظوں میں یوسف علیہ السلام نے جو کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور مجھے معلومات بھی ہے، یعنی مال کی حفاظت کروں گا اور حکومت کے جو جائیدادیں ہیں ان کی حفاظت کروں گا، اور پھر علیم، میں جانتا بھی ہوں کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ یہ 2 لفظ استعمال فرمائے۔ آپ غور کریں تو یوسف علیہ السلام نے ان 2 لفظوں میں ان تمام اوصاف کو جمع کر دیا ہے جو ایک فائنانس منسٹر میں ہونے چاہیے، کیونکہ پہلی ضرورت تو امین خزانہ کے لیے اس کی ہے کہ وہ سرکاری مال کو ضائع ہونے سے بچائے، سرکاری مال اور سرکاری پراپرٹی کو برباد نہ ہونے دے، اس کی پوری حفاظت کرے، اور دوسری چیز کہ غیر مستحق لوگوں تک اس کو پہنچائے اور غلط جگہوں پر خرچ نہ کرنے دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کے اندر یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم موجود تھی، چنانچہ شاہ مصر یوسف علیہ السلام کی اس نے بڑی قدر کی اور آپ کا پورا معتقد اور مرید بن گیا، لیکن اس نے فوراً آپ کو وزارت خزانہ کا منصب نہیں عطا کیا، بلکہ 1 سال تک اس نے اپنے پاس آپ کو مہمان بنا کر کے رکھا، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد جب اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یوسف واقعی میں ان کی شخصیت غیر معمولی ہے،
ان کی صلاحیت غیر معمولی ہے اور یہ حکومت اور منصب کے قابل ہیں. اس نے جب 1 سال میں اندازہ کر لیا تو پھر نہ صرف یہ کہ اس نے وزارت خزانہ آپ کے سپرد کیا بلکہ پوری حکومت مصر کو آپ کے سپرد کر دیا. پوری حکومت اس نے آپ کے سپرد کر دی اور یوسف علیہ السلام کو گویا اس نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. عزیزان محترم، یوسف علیہ السلام اب 1 سال کے بعد بادشاہ بن گئے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں عزیز مصر جو تھا زلیخا کا شوہر، اس کا انتقال ہو گیا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ شوہر کے انتقال کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو پھر بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام سے شادی کرا دی زلیخا کی. اس وقت یوسف علیہ السلام کی شادی جب ہوئی تو پھر ان سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے اور پھر جن کا نام افرایم اور منشا رکھا گیا تھا. یہ سب تاریخی روایت ہے جو میں نے بتائی ہے شادی کی. قرآن اور حدیث کے روح سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہسٹری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ ہسٹری کی بات ہے، اس پر نہ تو ہم یقین کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کی شادی کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کے بجائے اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرنے لگی. یوسف علیہ السلام کی صحبت اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زلیخا کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے شکایت بھی اور یہ بھی کہا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے کے جیسے محبت اب تمہارے دل میں ہماری نہیں رہی. تو خود زلیخا نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے اور آپ کی صحبت کی وجہ سے اور آپ کے معیت کی وجہ سے اللہ کی محبت اب ساری دنیا کی چیزوں سے میرے دل میں زیادہ بس گئی ہے. یہاں تک کہ آپ سے زیادہ محبت مجھے اللہ سے ہو گئی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں میری نظروں میں ہیچ ہیں. مجھے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، کسی سے محبت نہیں رہ گئی ہے آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے بعد مصر کی حکومت عطا کر دی گئی. اللہ رب العالمین اب فرماتے ہیں اس کے بعد وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف کو زمین میں صاحب اختیار بنا دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور ہم اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا جیل سے رہائی کے بعد کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگوں کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے. پورے ملک مصر پر آپ کا غلبہ ہوا، آپ کا اقتدار قائم ہوا اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ نعمت بخشی اور اتنی عظیم الشان نعمت بخشی کہ ہم نے حکم دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں پوری زمین میں جا سکتے ہیں، پوری دنیا میں. اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے ایسی ہی نواز دیا کرتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی تو اس وقت بادشاہ نے تمام معززین شہر کو جمع کیا اور جتنے حکومت کے وزراء تھے اور بڑے لوگ تھے سب کو جمع کیا، ایک پروگرام رکھا اور باضابطہ اس پروگرام میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر اس نے بادشاہ نے بادشاہت کی تاج رکھی. اور پھر اس طریقے سے یوسف علیہ السلام جب حاکم بنے تو پھر
اس طریقے سے انہوں نے امور سلطنت کو نبھایا اور اس طرح انہوں نے حکومت چلائی کہ کسی کو کسی سے ذرہ برابر شکایت باقی نہیں رہی. سارا ملک مصر آپ کا گرویدہ بن گیا، آپ کی محبت کے دم بھرنے لگے، اور پورے ملک میں امن قائم ہو گیا اور خوشحالی قائم ہو گئی. تمام لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے. پورا ملک ایک خوشحال ملک قرار دے دیا گیا. یوسف علیہ السلام لکھتے ہیں امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بھی ان کے ذہن اور دماغ میں دین کی اقامت تھی، دین کی خدمت تھی. لہذا حکومت کے اتنے بڑے عہدے پر براجمان ہونے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت دین کو پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ وہ ہر وقت دین کی خدمت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور آپ نے بڑی اس کی تعلق سے کوششیں کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بڑھ کر ہے جو صاحب ایمان ہے. یہ تو دنیا کی دولت ہے جو ہم نے یوسف کو دی ہے، اور دنیا کے بادشاہت اور حکومت دی ہے، دنیا کی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن جتنے مومنین ہیں ان تمام کو یقیناً ہم آخرت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے. اور یہ دنیا کی حکومت، دنیا کا اجر، دنیا کی نعمت، یہ کوئی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں ان تمام کو بھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عزت کی زندگی عطا فرمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا، نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی آخرت کا اجر و ثواب اس دنیا کی نعمت سے بدرے جہاں بڑھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی. یعنی یوسف علیہ السلام کو جیسے اللہ نے مصیبت سے نجات دی اور پھر دنیا کے ایک بڑے عہدے پر بٹھایا، بادشاہ مصر آپ کو بنایا، یہ اللہ نے جو مہربانی فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہوگا جو ایمان قبول کر لیں اور جو تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لیں، متقی بن جائیں، حلال اور حرام کو پہچان کر کے زندگی گزاریں گے. ہر ایک کے ساتھ ہماری مدد ایسی ہی ہوگی. عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن گئے اور قحط کا زمانہ جب شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا. روایات میں ہے کہ پیٹ بھر کر کے کھانا حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور لوگوں نے کہا کہ حضور مصر کے سارے خزانے اور مصر کی ساری حکومت اور دولت آپ کے قبضے میں ہے اور آپ اس طرح بھوکے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو. ہر وقت میرے دل میں یہ خیال رہے کہ میری عوام کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے، غریبوں اور فقیروں کے بھوک کا احساس میرے دل میں ہر وقت رہے، اسی لیے میں پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتا. اور شاہی جو باورچی تھے ان کو بھی حکم دے دیا کہ دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا پکے، وہ بھی دوپہر کو، تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں حصہ لے سکیں. عزیزان محترم، غور فرمائیں کہ کس شان و شوکت کے ساتھ حکومت مصر کے تخت پر جلوہ گر ہیں، لیکن عوام کی محبت اور رعایا کا خیال اس قدر آپ کے ذہن اور دماغ میں غالب ہے کہ قحط کے زمانے میں ایک وقت صرف کھانا بنواتے ہیں شاہی محل میں، اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے کہ حضور ساری دولت تو آپ کے قدموں میں ہے، آپ کیوں بھوک برداشت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں
کہ میں اس لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں تاکہ میرے رعایا میں جو غریب ہیں، مفلوق الحال قسم کے لوگ ہیں، ان کا احساس میرے دل میں پیدا رہے اور میرے دل سے ان کی یاد غائب نہ ہو۔ یہ تھے ایسے دنیا کے اندر حکمراں جن کو اللہ عزت سے نوازتا تھا، اور واقعتاً جتنے حکمراں اس طریقے کو اختیار کریں گے اللہ انہیں ایسی عزت سے نوازے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ساری دنیا میں ایک بھی حکمراں اور ایک بھی حاکم ایسا نہیں ہے دنیا کے تمام حکمرانوں میں جو سنت یوسفی کو آج زندہ کرتے ہوئے عوام کے بھوک اور تکلیفوں کا خیال کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا تھا، تمام صحابہ کرام جن کو اللہ نے حکومت دی تھی وہ یقیناً اس پر عمل کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں پوری دنیا میں میرے اندازے کے مطابق، میرے علم کے مطابق ایسا کوئی حاکم نہیں ہے جو عوام کی مصیبتوں کا اس قدر خیال کرنے والا ہو۔ آج تو حد ہے کہ بادشاہ اور حکمراں تو آج 4 لاکھ کا ناشتہ کر لیتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج جبکہ غریبی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ غربت کے شکار ہو رہے ہیں، مہنگائیاں بڑھ رہی ہیں، ایسے میں ہمارے جو حکمراں حضرات ہیں ان کا خرچ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس سنت یوسفی کو زندہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور تمام دنیا کے حکمرانوں کو سنت یوسفی پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔